کیا تم آشی کو بھی گواہوں کے سٹینڈ پر بلانا چاہو گے؟ سینڈرا نے پوچھا۔ نہیں، ڈیوڈ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ بہت خوفزدہ ہے اور پروسیکیوشن کی جرح برداشت نہیں کر سکے گی۔ یہ کیس ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ لیکن سینڈرا مسکرا دی۔ مجھے یقین ہے کہ تم یہ کیس جیت جاؤ گے۔ سینڈرا کی اس بات پر ڈیوڈ بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کیس کے علاوہ اس کے سامنے اور بھی بہت سے مسائل تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو فلیٹ کی قسط کی ادائیگی کا تھا۔ اگر وہ پہلی ادائیگی نہ کر سکا تو معاہدہ منسوخ ہو جائے گا اور اس کے وہ $10,000 بھی ضائع ہو جائیں گے جو بیانے کے طور پر دے چکا تھا۔ لیکن وہ محنت سے کمائی ہوئی اس رقم سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تھا۔ اس نے فون پر کمپنی کے اکاؤنٹنٹ کو فون کیا۔ ہیلو ہاروے، لائن ملنے پر چند رسمی جملوں کے بعد اس نے کہا، میری پینشن اسکیم میں $60,000 کی رقم موجود ہے۔ میں یہ رقم اتنی جلدی لینا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن ہم نے ایک فلیٹ کا سودا کر لیا ہے اور مجھے اس رقم کی اشد ضرورت ہے۔ یہ رقم مجھے کب تک مل سکتی ہے؟ مجھے اپنا نمبر دو، میں تھوڑی دیر کے بعد تمہیں فون کروں گا، ہاروے نے کہا۔ ڈیوڈ نے اسے اپنا نمبر بتا کر فون بند کر دیا۔ ادھر ڈیوڈ سے بات ختم کر کے ہاروے نے مسٹر بیری سے انٹرکام پر رابطہ کیا اور 10 منٹ کے بعد وہ اس کے دفتر میں موجود تھا۔ کیا مسئلہ ہے مسٹر ہاروے؟ بیری نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ڈیوڈ نے فون کیا تھا۔ وہ فلیٹ خرید رہا ہے اور اسے رقم کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنے پینشن فنڈ میں جمع $60,000 کا مطالبہ کیا ہے۔ اصولی طور پر تو اس وقت ہم اس کی رقم کی ادائیگی کے پابند نہیں ہیں، وہ چھٹی پر ہے اور اسے شاید معلوم نہیں کہ یہ فلیٹ اسے کتنا مہنگا پڑے گا۔ ہاں، اگر معلوم ہوتا تو سودا نہ کرتا۔ بہرحال میں اسے منع کر دیتا ہوں کہ فی الحال ہم اسے یہ رقم ادا نہیں کر سکتے، ہاروے نے کہا۔ نہیں، اسے رقم دے دو، بیری نے کہا۔ لیکن ہاروے عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈیوڈ کو اپنی قبر کھودنے کے لیے ہم اس سے پورا تعاون کریں گے، بیری نے آگے جھکتے ہوئے کہا۔ فلیٹ کی یہ قسط ادا کرنے کے بعد وہ پھنس جائے گا اور پھر ہمارے دروازے پر سر جھکانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس کے کچھ ہی دیر کے بعد ہاروے نے ٹیلی فون پر ڈیوڈ کو بتایا، تمہارے لیے خوشخبری ہے، مسٹر بیری نے رقم کی ادائیگی کی منظوری دے دی ہے، تم کسی بھی وقت دفتر آ کر اپنی رقم وصول کر سکتے ہو۔ ہاروے کا فون ملنے کے بعد ڈیوڈ نے اسٹیٹ ایجنٹ کو بھی فون پر بتا دیا کہ کل اسے رقم مل جائے گی۔ آشی سلطان جمیل کا مقدمہ سانتا کلارا کی اعلیٰ عدالت میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس تیاری میں تقریباً 1 ہفتہ لگ گیا۔ مقدمہ پیش کرنے کے سلسلے میں اچھی خاصی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی تھیں، کیونکہ قتل کی وارداتیں 2 مختلف ممالک اور 2 مختلف ریاستوں میں ہوئی تھیں۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مقدمہ کہاں چلایا جائے، ان علاقوں کے پولیس نمائندوں پر مشتمل ایک میٹنگ بلائی گئی۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ ان کے علاقے کی عدالت میں مقدمہ پیش ہو، لیکن آخرکار یہ فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ قتل کی 3 وارداتیں سانتا کلارا کی نئی حدود میں ہوئی ہیں، اس لیے ستیش مہتا، رچرڈ اور ڈپٹی دلیر سنگھ کا مقدمہ پہلے سان جوز کی عدالت میں چلایا جائے، بیڈفورڈ اور کیوبک میں بعد میں مقدمے چلائے جائیں۔ مقدمے کا چالان اعلیٰ عدالت میں پیش کیا گیا۔ آشی کی پیروی کے لیے ڈیوڈ اس کے قریب موجود تھا۔ آشی نے اعتراف جرم سے انکار کر دیا۔ یور آنر، ڈیوڈ نے جج کو دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنی موکلہ کی ضمانت… بالکل نہیں یور آنر، وکیل استغاثہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ میں اعتراض کرتا ہوں یور آنر، ملزمہ پر 3 آدمیوں کے قتل کا الزام ہے جس کی سزا موت ہے۔ اگر ضمانت منظور کر لی گئی تو اس کے ملک سے فرار ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ اعتراض درست نہیں یور آنر، ڈیوڈ نے کہا، ملزمہ کے فرار ہونے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ میں نے خود ملزمہ کے کیس کی فائل کا مطالعہ کیا ہے۔ الزامات سنگین ہیں، اس لیے ضمانت کی درخواست مسترد کی جاتی ہے اور یہ کیس جج ولیمز کی عدالت میں منتقل کیا جاتا ہے۔ مقدمے کے اختتام تک ملزمہ سانتا کلارا کی نئی جیل میں رہے گی۔ یس یور آنر، ڈیوڈ نے سر جھکا دیا اور آشی کی طرف مڑ گیا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، تم بے گناہ ہو، تم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ ڈیوڈ جب دفتر پہنچا تو سینڈرا اسے دیکھتے ہوئے بولی، ٹی وی کی خبر دیکھی تم نے؟ آشی کو قصائی، چڑیل اور نہ جانے کیسے کیسے ناموں سے پکارا جا رہا ہے۔ ٹی وی پر ایک ایک پل کی خبریں آ رہی ہیں۔ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، ڈیوڈ مسکرایا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ آؤ اب کچھ کام کر لیں۔ مقدمے کی اصل کارروائی 8 ہفتے بعد شروع ہونے والی تھی اور یہ 8 ہفتے ڈیوڈ اور سینڈرا نے جس طرح گزارے وہی جانتے تھے۔
وہ دن رات دفتر میں کام میں مصروف رہتے۔ انہوں نے اس قسم کے ملتے جلتے مقدمات کی فائلیں کھنگال ڈالی تھیں۔ کسی انسان کے اندر متعدد متضاد شخصیات کے موضوع پر درجنوں کیس مل گئے تھے۔ ہر کیس کے ملزم پر قتل، آبرو ریزی، ڈکیتی، منشیات فروشی اور ناجائز اسلحے کے حوالے سے الزامات تھے۔ ان میں سے بعض کو تو سزا ہو گئی اور بعض کو رہا کر دیا گیا تھا۔ ہمیں عاشی کو بری کروانا ہے، ڈیوڈ نے کہا۔ اس کے لیے ہمیں ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہوگا۔ سینڈرا نے اس کیس میں امکانی گواہوں کی ایک فہرست تیار کر لی تھی اور ٹیلی فون پر ان سے رابطے کر رہی تھی۔ ڈاکٹر ناکاموتو، میں وکیل مسٹر ڈیوڈ سنگر کی اسسٹنٹ بول رہی ہوں۔ آپ نے ریاست اوریگن بنام جوہانا کیس میں گواہی دی تھی۔ مسٹر ڈیوڈ عاشی جمیل کے کیس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اوہ، آپ کو معلوم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سان جوز آ کر عاشی کے حق میں گواہی دیں۔ ڈاکٹر یوتھ، میں ڈیوڈ سنگر کے دفتر سے بول رہی ہوں۔ وہ عاشی جمیل کے کیس کی پیروی کر رہے ہیں۔ آپ نے ڈاکٹر سن کیس میں گواہی دی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کیس میں بھی اپنی ماہرانہ رائے کا اظہار کریں۔ او یس، تو آپ سان جوز آ رہے ہیں۔ سینڈرا صبح سے شام تک اس کام میں لگی رہی اور آخر کار اس کے پاس درجن بھر ایسے ناموں کی فہرست جمع ہو گئی جو عاشی کے حق میں گواہی دینے کو تیار تھے۔ دلچسپ، ڈیوڈ نے اس فہرست کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ یہ بڑی معزز اور اہم شخصیات ہیں۔ ڈاکٹر، یونیورسٹی کا ڈین، لاء کالج کا سربراہ۔ اس نے سینڈرا کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے ہمیں آگے چل کر بھی مایوسی نہیں ہوگی۔ جیسی بھی وقتاً فوقتاً ان کے دفتر میں آ جاتا، وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتا، کیسے جا رہے ہو؟ میری مدد کی ضرورت تو نہیں؟ اور اگر ہو تو ضرور بتانا۔ ضرورت کی ہر چیز یہاں موجود ہے میرے بہترین دوست، ڈیوڈ مسکرا کر جواب دیتا۔ وہ پیر کی صبح تھی۔ ڈیوڈ کو وکیل استغاثہ کے دفتر سے جو پیکٹ ملا تو وہ چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے پیکٹ کھول لیا اور خط اور اس سے منسلک لسٹ دیکھنے لگا۔ پریشان ہو گئے ہو؟ کیا ہے یہ؟ سینڈرا نے پوچھا۔ دیکھو، ڈیوڈ نے خط اس کی طرف بڑھا دیا۔ سرکاری وکیل عاشی کی ذہنی بیماری، تحری شخصیت، ذہنی انتشار کے خلاف اعلیٰ درجے کے طبی ماہرین کو عدالت میں پیش کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ اوہ، سینڈرا بھی چونک گئی۔ تم اس کیس کو کس طرح ہینڈل کرو گے؟ ہم یہ اعتراف ضرور کریں گے کہ جب قتل ہوئے تو عاشی ان جگہوں پر موجود تھی، لیکن قتل دراصل اس نے نہیں، اس کے اندر موجود دوہری شخصیت نے کیے تھے، ڈیوڈ نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکا تھا کہ کیا وہ جیوری کو قائل کرنے میں کامیاب رہے گا یا نہیں۔ مقدمہ شروع ہونے میں 5 دن باقی تھے کہ ڈیوڈ کو ٹیلی فون پر خاتون جج ٹریسا ولیمز کا پیغام ملا۔ وہ اسے اپنے دفتر میں ملنا چاہتی تھی۔ ڈیوڈ فون کا ریسیور رکھ کر جیسی کے دفتر میں آ گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ جج ٹریسا کس قسم کی عورت ہے؟ ڈیوڈ نے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جیسی اپنی کرسی پر پیچھے جھک گیا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھنسا کر سر کے پیچھے رکھ لیے۔ ٹریسا ولیمز، وہ بڑبڑایا۔ تم نے بوائے اسکاؤٹس کا وہ کال ضرور سنا ہوگا، ہمیشہ ہوشیار رہو۔ لہٰذا جب تم ٹریسا کی عدالت میں داخل ہو تو تم بہت زیادہ محتاط اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوگی۔ وہ بہت ذہین اور چالاک عورت ہے، اپنی ذہانت اور محنت کے بلبوتے پر یہاں تک پہنچی ہے۔ اس کے والدین بہت معمولی کاشتکار تھے۔ اس نے اسکالرشپ پر ہائی اسکول تک کی تعلیم حاصل کی اور پھر اس کے قصبے کے لوگوں نے فنڈز جمع کر کے اسے لاء کالج میں داخلہ دلوایا، اور وہی لوگ اس کے تمام اخراجات برداشت کرتے رہے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد اسے واشنگٹن میں ایک بڑے عہدے کی پیشکش کی گئی تھی، جسے اس نے ٹھکرا دیا۔ وہ عدلیہ کی طرف آ گئی اور اب جس جگہ پر ہے وہاں مطمئن ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، کیا یہ کیس سانتا کلارا کاؤنٹی کی عدالت میں چلے گا؟ ہاں، ڈیوڈ نے مختصر جواب دیا۔ تو پھر یقیناً برنن ہی سرکاری وکیل ہوگا، جیسی مسکرایا۔ وہ کیسا آدمی ہے، ذرا تفصیل سے بتاؤ، ڈیوڈ بولا۔ وہ آئرش ہے، بہت سخت گیر، سرد مزاج اور بے رحم، جیسی نے جواب دیا۔ اس کا خاندانی پس منظر بہت شاندار ہے۔ اس کا باپ ایک بہت بڑے اشاعتی ادارے کا مالک ہے، ماں ڈاکٹر ہے اور بہن کالج میں پروفیسر۔ برنن کالج کے زمانے میں فٹ بال سٹار ہوا کرتا تھا۔ لاء کالج میں بھی وہ اپنی کلاس میں ہمیشہ پہلی پوزیشن پر رہا۔ وہ کہتے ہوئے قدرے آگے جھک گیا۔ وہ بہت چالاک آدمی ہے، تمہیں اس سے محتاط رہنا ہوگا۔ اس کا طریقہ کار بڑا دلچسپ ہے۔
پہلے وہ کٹہرے میں کھڑے ہوئے گواہ کو سوالوں سے بے بس کر دیتا ہے اور پھر اس طرح حملہ آور ہوتا ہے کہ گواہ کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ وہ انہیں دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ لیکن یہ جج ٹریسا تم سے کیوں ملنا چاہتی ہے؟ پیغام میں تو یہ کہا گیا تھا کہ وہ مجھ سے عاشی کے کیس پر کچھ تبادلہ خیال کرنا چاہتی ہے، ڈیوڈ نے جواب دیا۔ حیرت انگیز، جیسی بولا۔ بہرحال ملاقات کب ہوگی؟ بدھ کی صبح، ڈیوڈ نے جواب دیا۔ محتاط رہنا، جیسی نے اسے تاکید کی۔ بدھ کی صبح 10 بجے ڈیوڈ جج ٹریسا کے چیمبر میں داخل ہوا تو وہاں سرکاری وکیل برنن بھی موجود تھا۔ برنن کی عمر 25 کے لگ بھگ تھی۔ وہ درمیانے قد کا ایک قدرے بھاری بھرکم آدمی تھا، جبکہ جج ٹریسا 45 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ دراز قامت اور سمارٹ، سیاہ فام ہونے کے باوجود اس میں بڑی کشش تھی۔ چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد ٹریسا جلد ہی اصل موضوع پر آ گئی۔ اب تک کے ریکارڈ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ تم نے ملزمہ کی بے گناہی کی درخواست داخل کی ہے۔ یس یور آنر، ڈیوڈ نے جواب دیا۔ میں نے تم دونوں کو اس لیے یہاں بلایا ہے کہ عدالت کا بہت سا وقت اور حکومت کے اخراجات بچائے جا سکیں۔ جج ٹریسا نے کہا، میں کسی قسم کی سودے بازی کے خلاف ہوں، لیکن اس کیس میں میرا خیال ہے کہ تھوڑی بہت سودے بازی ممکن ہے۔ ڈیوڈ خاموش کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ جج ٹریسا سرکاری وکیل برنن کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں نے اس کیس کی تمام رپورٹس پڑھ لی ہیں اور میں نہیں سمجھتی کہ اس مقدمے کو طول دینے کی کوئی ضرورت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ریاست سزائے موت کے مطالبے سے دستبردار ہو کر ملزمہ کے اعتراف جرم کی بنا پر عمر قید پر اکتفا کرے تو یہ کیس یہیں پر ختم ہو سکتا ہے۔ 1 منٹ، ڈیوڈ جلدی سے بول پڑا۔ وہ دونوں اس کی طرف مڑ گئے۔ میری موکلہ مجرم نہیں ہے، ڈیوڈ نے کہا۔ مساشی کا جھوٹ پکڑنے والے ٹیسٹ سے یہ ثابت ہو چکا کہ اس ٹیسٹ سے کوئی بات ثابت نہیں ہوئی اور تم جانتے ہو کہ اسے شہادت کے طور پر عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا، جج نے کہا۔ میں جانتا ہوں، لیکن مسٹر ڈیوڈ، جج نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی، میں طویل عرصے سے قانون کی پریکٹس کر رہی ہوں، میرے پاس بڑے عجیب و غریب مقدمات آتے رہے ہیں۔ ہر مجرم یہی کہتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ کچھ ملزم تو یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ جرم اس نے نہیں، اس کے اندر چھپی ہوئی دوہری شخصیت نے کیا ہے۔ یہ سب ڈرامے اب بہت پرانے ہو چکے۔ میری بات دھیان سے سنو۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولی، تمہاری موکلہ نے جرم کیا ہے یا نہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن اگر وہ جرم کا اعتراف کر لے تو ہم سب بہت سی جھنجھٹوں سے بچ سکتے ہیں۔ نہیں یور آنر، میں ایسا نہیں کر سکتا، ڈیوڈ نے جواب دیا۔ جج چند لمحے بڑی گہری نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لیتی رہی، پھر بولی، تم بہت ضدی ہو۔ بعض لوگ اس ضدی پن کو کسی کی بہت بڑی تعریف گردانتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتی۔ یور آنر، تم ہمیں ایک ایسے مقدمے کی کارروائی شروع کرنے پر مجبور کر رہے ہو جو کم سے کم 3 مہینے یا اس سے بھی زیادہ طول کھینچ سکتا ہے، جج نے کہا۔ مجھے افسوس ہے یور آنر۔ مسٹر ڈیوڈ، میں تمہیں سوچنے کا ایک اور موقع دے رہی ہوں۔ بعد میں وہ مجرم ثابت ہو گئی تو اسے موت کی سزا دے دی جائے گی۔ آپ قبل از وقت اپنا فیصلہ سنا رہی ہیں یور آنر، ڈیوڈ نے اعتراض کیا۔ قبل از وقت، جج نے اسے گھورا۔ تم نے اس کیس کی فائل دیکھی ہے؟ وہ شہادتیں دیکھی ہیں جو اب تک تمہاری موکلہ کے خلاف جمع ہو چکی ہیں؟ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، ہر جائے واردات پر عاشی کی انگلیوں کے نشانات ہیں۔ میں نے ایسا سیدھا اور صاف کیس آج تک نہیں دیکھا۔ اگر اب بھی تم یہ کیس چلانے پر مزید ہو تو یہ اچھا خاصا تماشا بن جائے گا، اور میں اپنی عدالت میں ایسے ڈرامے پسند نہیں کرتی۔ بہتر یہی ہے کہ یہ کیس یہیں اور اسی وقت ختم کر دیا جائے۔ میں تمہیں ایک اور موقع دیتی ہوں، اگر تم اپنی موکلہ کو مجرم سمجھتے ہوئے اس کے لیے عمر قید کی درخواست کرو تو وہ موت کی سزا سے بچ سکتی ہے۔ نہیں یور آنر، ڈیوڈ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جج نے جواب دیا، تم سے اگلے ہفتے کمرہ عدالت میں ملاقات ہوگی۔ ڈیوڈ کورٹ ہاؤس سے باہر نکلا تو وہ ایک دشمن بنا چکا تھا۔ سماعت شروع ہونے سے پہلے ہی اس کیس کو اچھی خاصی شہرت مل چکی تھی۔ دنیا بھر کے صحافی سین جوز کا رخ کر رہے تھے۔ ہوٹلوں میں جگہ نہیں تھی۔ کئی پریس رپورٹروں کو تو شہر سے باہر مختلف جگہوں پر اپنے قیام کا بندوبست کرنا پڑا تھا۔ ڈیوڈ جب بھی اپنے دفتر سے باہر نکلتا، رپورٹر اسے گھیر لیتے اور طرح طرح کے سوالات کی بوچھاڑ کرتے۔
مسٹر ڈیوڈ، کیا یہ درست ہے کہ جج ٹریسا نے اس کیس پر تم سے سودے کی کوشش کی تھی؟ کیا ڈاکٹر سلطان جمیل اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کمرہ عدالت میں گواہی دے گا؟ میرا میگزین آپ کی موکلہ سے انٹرویو کے لیے $50,000 دینے کو تیار ہے۔ رپورٹرز سرکاری وکیل برنن کو بھی موقع ملتے ہی دھر لیتے۔ کیا آپ اس کیس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ برنن کیمرے کی طرف رخ کر کے مسکرا دیتا۔ میں صرف چند لمحوں میں پوری تفصیل بتا سکتا ہوں۔ ہم یہ کیس جیت لیں گے۔ ڈیوڈ نے کورٹ ہاؤس کے قریب ہی ایک دفتر کرائے پر لے لیا تھا تاکہ اسے گواہوں سے انٹرویو کرنے اور عدالت آمد و رفت میں آسانی رہے۔ سینڈرا کو بھی اس نے بہت سے کام سونپ دیے تھے۔ ڈاکٹر سنتوش شرما بھی سین جوز پہنچ چکا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آشی کو ایک بار پھر ہپنوٹائز کیا جائے، ڈیوڈ نے ڈاکٹر سنتوش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تاکہ مقدمے کی سماعت شروع ہونے سے پہلے ہم آشی اور اس کے اندر موجود دوسری شخصیات سے زیادہ معلومات حاصل کر لیں۔ آشی سے ملاقات کی اجازت حاصل کرنے میں انہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ وہ کورٹ سے ملحق ایک جوڈیشنل حوالات میں تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بری طرح نروس ہو رہی ہے۔ ہیلو آشی، ڈیوڈ نے کہا۔ ڈاکٹر سنتوش ایک بار پھر تمہیں ہپنوٹائز کرنا چاہتے ہیں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر سنتوش شرما آشی کے قریب آ گیا اور اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، اپنے ذہن کو آزاد اور آزاد ڈھیلے چھوڑ دو مس آشی، آنکھیں بند کر لو، اپنے آپ کو بالکل پرسکون کرو، ذہن سے تمام خیالات نکال لو، جسم کے آزاد ڈھیلے چھوڑ دو اور صرف میری بات سنو۔ تمہیں نیند آ رہی ہے، بہت گہری نیند، تم سونا چاہتی ہو، پرسکون نیند، تمہیں نیند آ رہی ہے، تم سو رہی ہو۔ 10 منٹ بعد آشی ٹرانس میں آ چکی تھی۔ ڈاکٹر سنتوش نے ڈیوڈ کو اشارہ کیا، وہ قریب آ گیا۔ میں صوفیہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میری آواز سن رہی ہو صوفیہ؟ آشی کے چہرے پر تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو گئی تھیں اور چند سیکنڈ بعد اس کا چہرہ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اطالوی لہجے میں آواز سنائی دی، کیوں پریشان کر رہے ہو؟ میں پہلے ہی بہت مشکل میں پھنسی ہوئی ہوں۔ مشکل میں تو ہم سب ہیں، ڈیوڈ نے کہا، لیکن بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس وقت میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم گوپال داس کو جانتی تھی؟ نہیں۔ اور رچرڈ کو؟ ہاں۔ صوفیہ کے لہجے میں اداسی تھی۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا بہت افسوسناک تھا۔ ہاں، یہ واقعی افسوسناک تھا۔ تم آخری مرتبہ اس سے کب ملی تھی؟ اس سے میری آخری ملاقات سین فرانسسکو کے میوزیم میں ہوئی تھی۔ ہم نے رات کا کھانا اکٹھے کھایا تھا، پھر وہ مجھے اپنے فلیٹ پر لے جانا چاہتا تھا۔ اور تم اس کے ساتھ گئی تھی؟ نہیں، کاش میں گئی ہوتی، صوفیہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ شاید میں اس کی جان بچا لیتی۔ اور یہ تمہاری آخری ملاقات تھی؟ ہاں، صوفیہ نے جواب دیا۔ ڈیوڈ نے ڈاکٹر سنتوش کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر سنتوش آگے آ گیا اور آشی کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، پشپا، کیا تم میری آواز سن رہی ہو؟ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آشی کے چہرے پر ایک بار پھر تبدیلیاں نمودار ہونے لگیں اور پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ بالکل بدل گیا۔ اب وہ پشپا تھی جو ایک گیت گنگنا رہی تھی۔ پھر وہ ڈیوڈ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جانتے ہو میں یہ گیت کیوں گاتی ہوں؟ نہیں، ڈیوڈ نے سر ہلایا۔ کیونکہ میری ماں کو اس گیت سے نفرت تھی، اسے مجھ سے نفرت تھی۔ اسے تم سے نفرت کیوں تھی؟ ڈیوڈ نے پوچھا۔ اس نے کبھی بتایا نہیں تھا اور اب میں اس سے پوچھ نہیں سکتی۔ تمہاری ماں کیسی تھی ڈیوڈ؟ میری ماں بہت اچھی خاتون تھی، ڈیوڈ نے جواب دیا۔ تم خوش قسمت ہو، وہ لوگ واقعی خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی مائیں اچھی ہوتی ہیں۔ بھگوان بھی ہمارے ساتھ عجب کھیل کھیلتا ہے۔ کیا تمہیں اپنے بھگوان پر یقین ہے؟ مذہب پر یقین رکھتی ہو؟ پتہ نہیں، لیکن صوفیہ کو مذہب سے لگاؤ ہے، وہ باقاعدگی سے چرچ جاتی ہے۔ اور تم؟ ڈیوڈ نے پوچھا۔ وہ جہاں جاتی ہے میں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہوں، بس۔ کیا تمہارے خیال میں لوگوں کو قتل کرنا درست ہے؟ اس وقت تک نہیں جب تک اس کی کوئی معقول وجہ نہ ہو، پشپا نے جواب دیا۔ ڈیوڈ اور ڈاکٹر سنتوش شرما ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ اپنے الفاظ کی وضاحت کرو۔ چند لمحے خاموشی رہی اور جب پشپا بولی تو اس کا لہجہ قدرے بدلا ہوا تھا۔
جب کوئی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تمہارے ساتھ زیادتی کرنا چاہے، تو تمہیں اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ اس کے لہجے میں تلخی آ گئی۔ اگر بدماش کسی کی عزت پر ہاتھ… پشپا، ڈیوڈ بولا۔ پشپا، میرا خیال ہے وہ جا چکی ہے، ڈاکٹر سنتوش نے کہا۔ بہتر ہے آشی کو جگا دیا جائے۔ ڈیوڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند منٹ بعد آشی آنکھیں کھول رہی تھی۔ ہم نے پشپا اور صوفیہ سے بات کی تھی، وہ دونوں… میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتی، آشی نے اس کی بات کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، آرام کرو، دوپہر کے بعد ملیں گے، ڈیوڈ نے کہا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک لیڈی آشی کو لے گئی۔ تمہیں آشی کو عدالت میں گواہوں کے کٹہرے میں بلانا پڑے گا، ڈیوڈ، ڈاکٹر سنتوش شرما نے کہا۔ اس کی صورتحال دیکھ کر کوئی بھی رکن جیوری متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ میں نے بھی کئی مرتبہ سوچا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ… کیوں نہیں؟ کیا تمہیں اپنے آپ پر اعتماد نہیں؟ ڈاکٹر نے اسے گھورا۔ سرکاری وکیل برنن بہت خطرناک آدمی ہے، وہ دھجیاں بکھیر کر رکھ دے گا۔ نہیں ڈاکٹر، میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ مقدمے کی ابتدائی کارروائی شروع ہونے سے پہلے ڈیوڈ اور سینڈرا جیسی اور اس کی بیوی کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ڈیوڈ کہہ رہا تھا، میں نے بڑی مشکل سے وینتھم ہوٹل میں اپنے اور سینڈرا کے لیے کمرہ حاصل کر لیا ہے۔ شہر کی عجیب صورتحال ہے، پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں سے چلے آ رہے ہیں۔ کسی بھی ہوٹل میں تل دھرنے کو جگہ نہیں رہی۔ جب مقدمہ شروع ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، جیسی نے ڈیوڈ کی طرف دیکھا۔ مجھے ایک اہم قدم اٹھانا پڑے گا، ڈیوڈ نے کہا۔ آشی کو گواہوں کے کٹہرے میں بلایا جائے یا نہیں، یہ فیصلہ کرنا واقعی مشکل ہے، جیسی بولا۔ تمہیں اس وقت دو دھاری تلوار کا سامنا ہے۔ حق میں فیصلہ کرتے ہو تو مشکل، اگر اس کے خلاف فیصلہ کرتے ہو تب بھی مشکل۔ لیکن سب سے سنگین بات یہ ہے کہ برنن آشی کو جیوری کے سامنے ایک جنونی عورت کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے۔ وہ ان طبی ماہرین کو بھی بلا رہا ہے جو دوہری شخصیت کی بیماری کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، ڈیوڈ نے کہا۔ اور تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ محض خیال نہیں، ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ ہاں، مجھے یہی ثابت کرنا ہے، لیکن… ڈیوڈ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، رائے عامہ کو بھی آشی کے خلاف پوری طرح بھڑکا دیا گیا ہے۔ ریڈیو، اخبارات، ٹی وی۔ گزشتہ رات کے شو میں یہ بتایا گیا تھا کہ میں مقدمے کی جگہ تبدیل کروانے کے لیے درخواست دینے والا ہوں، لیکن مجھے ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آئی جہاں آشی نے کسی کا خون نہ بہایا ہو۔ اوہ، جیسی کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ پھر تو واقعی تمہیں سنگین ترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سماعت شروع ہونے سے ایک رات پہلے ڈیوڈ ایک لمحے کو بھی سو نہیں پایا تھا۔ منفی خیالات اس کے دماغ کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے، اور وہ کوشش کے باوجود ان سے نجات نہیں پا رہا تھا۔ اور آخر ایک کار جب اس پر غنود کی طاری ہو رہی تھی تو دماغ میں ایک آواز گونجتی ہوئی محسوس ہوئی، تم نے اپنی آخری موکلہ کو مر جانے دیا تھا، اگر یہ موکلہ بھی مر گئی تو کیا فرق پڑے گا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ اسی لمحے سینڈرا کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ سینڈرا کے لہجے میں تشویش تھی۔ نہیں، ڈیوڈ بڑبڑایا۔ مجھے ڈاکٹر سلطان جمیل کو شروع میں ہی انکار کر دینا چاہیے تھا۔ پریشان مت ہو، سینڈرا نے اس کا بازو دبایا۔ سو جاؤ، صبح جب اٹھو گے تو بالکل فریش ہوگے۔ ڈیوڈ لیٹ گیا، لیکن رات کا باقی حصہ اس نے جاگ کر ہی گزارا تھا۔ اخبارات، ریڈیو، ٹی وی کے رپورٹر وہاں موجود تھے جو اپنے اپنے اداروں کو 5 آدمیوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارنے والی خوبصورت لڑکی کے بارے میں تازہ ترین اطلاعات بھیجنا چاہتے تھے۔ اس کیس میں پریس کو زیادہ دلچسپی اس لیے تھی کہ ملزمہ نہ صرف مسلمان لڑکی تھی بلکہ ایک ایسے شخص کی بیٹی تھی جو منی ہارٹ سرجری کا بانی تھا، اور میڈیکل سائنس کے شعبے میں یہ عظیم ترین اعزاز بھی مسلمان ڈاکٹر ہی لے گیا تھا، وگرنہ ماضی میں تو اس سے بھی زیادہ سنگین واقعات رونما ہو چکے تھے۔ پریس نے کبھی اتنی زیادہ دلچسپی نہیں لی تھی۔ سرکاری وکیل برنن اس بات سے خوش تھا کہ پریس نے گوپال داس اور جم کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ ان وارداتوں کے بارے میں بھی عوام کو تفصیل سے سب کچھ بتا دیا گیا تھا۔ مقصد صرف ایک تھا، ملزمہ کے خلاف عوام کے جذبے کو زیادہ سے زیادہ بھڑکایا جائے۔ ڈیوڈ جب عدالت پہنچا تو پریس رپورٹرز نے اسے گھیر لیا۔ کیا یہ بات درست ہے کہ یہ کیس لڑنے کی وجہ سے تمہیں بیری لا ایسوسی ایٹ سے برطرف کر دیا گیا ہے؟ کیا مس آشی نے بتایا ہے کہ ان لوگوں کو قتل کیوں کیا؟
کیا تم اپنی موکلہ کو گواہوں کے کٹہرے میں بلاؤ گے؟ میں اس وقت آپ لوگوں کے کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا، ڈیوڈ نے راستہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ دوسری طرف برنن عدالت پہنچا تو اسے بھی رپورٹروں نے گھیر لیا۔ کیا تم نے پہلے بھی دوہری شخصیت والا کوئی کیس لڑا ہے؟ نہیں، میں ایک وقت میں صرف ایک ملزم پر جرح کر سکتا ہوں، برنن نے جواب دیا۔ کسی کے اندر ایک سے زیادہ شخصیات والی بات کو میں نہیں مانتا، یہ سب قانون کو گمراہ کرنے کے ڈرامے ہیں۔ وہ راستہ بناتا ہوا عدالت میں داخل ہو گیا۔ اس روز صرف جوری کے ممبران کا انتخاب ہونا تھا اور یہ ایک کٹھن مرحلہ تھا جو آخر کار کئی گھنٹوں کے بعد طے ہوا۔ جوری میں 7 آدمیوں اور 5 عورتوں کو منتخب کیا گیا تھا اور سرکاری وکیل برنن دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ اس سے اگلے روز عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی۔ آشی کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، لگتا تھا جیسے ابھی چیخنا شروع کر دے گی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آشی پر کپکپاہٹ طاری تھی۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میں انہیں تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے نہیں دوں گا، ڈیوڈ نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کرو۔ ایک بات یاد رکھو، جو کچھ بھی ہوا تم اس کی ذمہ دار نہیں ہو۔ تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تم بے قصور ہو، بے گناہ ہو۔ اب چلو، عدالت میں ہمارا انتظار ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آشی کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ عدالت میں ڈاکٹر سلطان بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ جین اور جیسی بھی آئے ہوئے تھے۔ سرکاری وکیل کی میز پر برنن کے ساتھ اس کے 2 ماتحت سوزن اور جارج بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ان سے کچھ فاصلے پر دوسری میز پر سینڈرا اور آشی کے ساتھ ڈیوڈ بیٹھا ہوا تھا۔ سینڈرا ایک ہفتے پہلے بھی آشی سے جیل میں ملاقات کر چکی تھی۔ ڈیوڈ، سینڈرا نے سرگوشی کی۔ آشی کے چہرے کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے، وہ بے گناہ ہے۔ سینڈرا، ڈیوڈ نے بھی سرگوشی میں جواب دیا۔ 5 جائے وارداتوں پر اس کی موجودگی ثابت ہو چکی ہے اور اس نے قتل بھی کیے ہیں، لیکن کسی کو قتل کرنا اور مجرم ہونا 2 الگ الگ چیزیں ہیں، اور اس نقطے پر مجھے جیوری کو قائل کرنا ہے۔ جج ٹریسا کمرے میں داخل ہوئی تو سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جج نے اپنی سیٹ سنبھال لی اور سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ریاست کیلیفورنیا بنام آشی جمیل، اس نے گردن اٹھا کر سرکاری وکیل کی طرف دیکھا۔ کیا آپ اس کیس کے سلسلے میں کچھ کہنا پسند کریں گے؟ یس یور آنر، برنر کھڑا ہو گیا اور جوری کے ممبران کی طرف رخ کر کے بولا۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ زیر سماعت مقدمے کی ملزمہ پر 3 آدمیوں کے قتل کا الزام ہے۔ قتل کے بعد ہر قاتل اپنے آپ کو بے گناہ اور معصوم سمجھتے ہوئے اس الزام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی حربہ حسین ملزمہ بھی استعمال کر رہی ہے۔ لیکن اس تقاضا ثابت کر دے گا کہ ملزمہ نے قتل کی ہر واردات سب کچھ جانتے ہوئے اور ہوش و حواس میں رہتے ہوئے کی۔ ملزمہ نے قتل کی ہر واردات میں ایک فرضی نام استعمال کیا تاکہ پکڑی نہ جا سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سب کچھ جانتی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے اور کیا کرنے جا رہی ہے۔ جیسے جیسے اس مقدمے کی کارروائی آگے بڑھتی رہے گی، میں وہ حقائق آپ کے سامنے لاتا رہوں گا جو آخر کار یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ ملزمہ ہی قتل کی ان بے ایمانہ وارداتوں کی ذمہ دار ہے۔ شکریہ۔ برنن مڑ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وکیل صفائی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جج نے ڈیوڈ کی طرف دیکھا۔ یس یور آنر، ڈیوڈ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور جیوری کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ جیسے جیسے اس کیس کی کارروائی آگے بڑھتی رہے گی، میں یہ ثابت کرتا رہوں گا کہ میری موکلہ آشی جمیل قتل کی ان وارداتوں کی ذمہ دار نہیں ہے۔ نہ وہ مقتولین میں سے کسی کو جانتی تھی، نہ ہی اس کے پاس کسی کو قتل کرنے کا کوئی مقصد تھا۔ میری موکلہ کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے۔ وہ MPT یعنی دوہری شخصیت کی بیماری کا شکار ہے۔ اس کے بارے میں کیس کی کارروائی کے دوران میں وضاحت کر دی جائے گی۔ اس نے جج کی طرف دیکھا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ MPT ایک تسلیم شدہ میڈیکل فیکٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی انسان کے اندر دوسری ایسی شخصیات ہو سکتی ہیں جو اس انسان کے دماغ کو قابو کر لیتی ہیں۔ MPT کی تاریخ بہت طویل ہے۔ معروف فزیشین بینجامن رش نے اپنے لیکچرز میں ایسے کیسز پر طویل بحث کی ہے۔ 19ویں صدی میں اور موجودہ صدی میں بھی ایسے لاتعداد کیسز سامنے آئے ہیں جو MPT کی حقیقت کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ سرکاری وکیل برنن خاموش بیٹھا سن رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ ڈیوڈ نے بات جاری رکھی۔
ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ دوسری شخصیت تھی جس نے میری موکلہ عاشی جمیل کے دماغ پر مکمل طور پر قبضہ کر رکھا تھا، اور اس دوران اس نے ایسے لوگوں کو قتل کیا جس کے بارے میں میری موکلہ کچھ جانتی تک نہیں تھی۔ میری موکلہ اس وقت مکمل طور پر اس دوسری شخصیت کے کنٹرول میں تھی اور اسے کچھ علم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے اسے ان واقعات کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ مقدمے کی کارروائی کے دوران میں چند ایسے نامور اور معزز ڈاکٹروں کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو ایم پی ٹی کی حقیقت کو ثابت کریں گے، اور خوش قسمتی سے یہ مرض لا علاج نہیں ہے۔ اس نے خاموش ہو کر جوری کے ممبران کی طرف دیکھا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، جو کچھ بھی ہوا میری موکلہ اس سے بالکل بے خبر تھی اور اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے میں انصاف کے نام پر درخواست کروں گا کہ میری موکلہ عاشی جمیل کو ان جرائم کا ملزم نہ ٹھہرایا جائے جس کی وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ ڈیوڈ اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وکیل سرکار جواب میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جج نے برنن کی طرف دیکھا۔ یس یور آنر۔ برنن اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ اس نے جیوری باکس کے سامنے کھڑے ہو کر ایک زوردار ڈکار لی۔ جوری کے ممبران الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ برنن چند لمحے خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا، پھر بولا، اوہ، شاید آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ سے معذرت کروں گا، لیکن میں نے معذرت نہیں کی کیونکہ یہ حرکت میں نے نہیں کی تھی، میرے اندر کی دوہری شخصیت نے کی تھی۔ ڈیوڈ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آبجیکشن یور آنر۔ فاضل وکیل جارحانہ انداز۔ اعتراض تسلیم کیا جاتا ہے، جج نے کہا۔ برنن کی اس حرکت سے جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ برنن بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں نے شروع میں آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ ثابت کروں گا کہ ملزمان نے ارادتاً اور بقائمی ہوش و حواس بڑی بے دردی سے 3 آدمیوں کو قتل کیا ہے، مسٹر ستیش مہتا، رچرڈ ملٹن اور ڈپٹی شریف دلیر سنگھ۔ 3 آدمی جنہیں انتہائی وحشیانہ طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اس سے قطع نظر کہ وکیل صفائی کیا کہتے ہیں، اس نے مڑ کر عاشی کی طرف دیکھا۔ صرف اور صرف ایک ملزمہ ہمارے سامنے بیٹھی ہے اور یہ 3 قتل اس نے کیے ہیں۔ مسٹر ڈیوڈ دوہری شخصیات کی کوئی دلچسپ کہانی سنانا چاہتے ہیں۔ میں ابھی آپ کے سامنے چند ایسے نامور ڈاکٹروں کو پیش کروں گا کہ ایسی کسی چیز کا کوئی وجود نہیں، لیکن اس سے پہلے میں کچھ ایسے ماہرین کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو ان جرائم سے ملزمہ کا تعلق ثابت کر دیں گے۔ اس نے جج سے اپنے پہلے گواہ ایف بی آئی کے اسپیشل ایجنٹ اور فنگر پرنٹس کے انچارج جارڈن کو بلانے کی اجازت طلب کی۔ آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں مسٹر جارڈن؟ برنن نے گواہ سے پوچھا۔ 15 سال سے۔ 15 سال بہت طویل عرصہ ہوتا ہے، برنن بولا۔ کیا اس عرصے کے دوران میں کوئی ایسا اتفاق ہوا کہ 2 مختلف آدمیوں کی انگلیوں کے نشانات بالکل ایک جیسے ملے ہوں؟ نہیں، ایسا اتفاق آج تک نہیں ہوا، جارڈن نے جواب دیا۔ مسٹر جارڈن، برنن بولا، کیا تمہیں قتل کی ان 3 وارداتوں سے ملزمہ والے انگلیوں کے نشانات بھیجے گئے تھے جس کی بنا پر مساشی کو قتل کا ملزم قرار دیا جا رہا ہے؟ اور کیا تمہیں ملزمہ کے فنگر پرنٹس بھی بھیجے گئے تھے؟ یس سر۔ میں نے ذاتی طور پر ان کا موازنہ کیا تھا۔ اور کس نتیجے پر پہنچے؟ برنر نے سوال کیا۔ قتل کی وارداتوں کے مقامات سے بھیجے جانے والے اور مس عاشی کی انگلیوں کے بھیجے جانے والے نشانات بالکل ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ تمہارے ذہن میں کوئی شبہ یا اس میں غلطی کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں، تمام نشانات بالکل صاف ہیں اور آسانی سے شناخت کیے جا سکتے ہیں۔ میں ایک بار پھر وضاحت کے لیے دہراتا ہوں، برنر نے کہا، ہم ان فنگر پرنٹس کی بات کر رہے ہیں جو مسٹر ستیش مہتا، رچرڈ ملٹن اور ڈپٹی شریف دلیر سنگھ کے قتل کیے جانے کی جگہوں سے ملے تھے۔ یس سر۔ اور ملزمہ عاشی جمیل کے فنگر پرنٹس، کیا تمام جائے وارداتوں سے ملنے والے نشانات ایک جیسے تھے؟ بالکل جناب، اور اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں، جارڈن نے جواب دیا۔ برنر نے جارڈن پر اپنی جرح ختم کر دی۔ اب ڈیوڈ کی باری تھی۔ مسٹر جارڈن، ڈیوڈ نے پہلا سوال کیا، 15 سال کی سروس کے دوران میں آپ نے کبھی یہ بات محسوس کی کہ کسی نے جان بوجھ کر اپنی انگلیوں کے نشان خراب کرنے کی کوشش کی ہو یا کسی اور وجہ سے ایسا ہوا ہو؟ ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن ہم جدید ترین لیزر ٹیکنیک سے اس کی درستگی کر لیتے ہیں، جارڈن نے جواب دیا۔ کیا مس عاشی کے کیس میں اس کی ضرورت پیش آئی؟ نہیں جناب، فنگر پرنٹس بہت صاف تھے۔ ڈیوڈ مڑ کر جوری کی طرف دیکھنے لگا، پھر جارڈن کی طرف گھوم گیا۔
تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ملزمہ نے اپنی انگلیوں کے نشانات مٹانے یا انہیں بگاڑنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ جی، یہ درست ہے۔ شکریہ، اب مجھے کچھ اور نہیں پوچھنا، ڈیوڈ کہتے ہوئے ایک بار پھر جیوری کی طرف گھوم گیا۔ مس آشی جمیل نے اپنے فنگر پرنٹس چھپانے یا بگاڑنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ وہ بے گناہ تھی، اور بس اتنا ہی کافی ہے مسٹر ڈیوڈ، جج نے اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ بعد میں تمہیں اپنی موکلہ کی صفائی پیش کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا۔ ڈیوڈ گہرا سانس لیتا ہوا اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اگلا گواہ شیرف آفس کا سراغ رساں لائٹ مین تھا۔ سراغ رساں لائٹ مین، برنن نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، تمہیں عمارت کے نگران نے مسٹر ستیش مہتا کے فلیٹ پر بلایا تھا؟ یس سر، لائٹ مین نے جواب دیا۔ تم نے وہاں جا کر کیا دیکھا تھا؟ بہت خوفناک منظر تھا، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ مقتول کس حالت میں تھا؟ اس کے جسم پر زخموں کے بے شمار نشان تھے۔ سراغ رسان لائٹ مین نے جواب دیا۔ برنن نے گھوم کر جیوری کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے یہ بات سن کر سہم گیا ہو۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اسے کسی تیز دھار آلے سے پے در پہ وار کر کے قتل کیا گیا تھا؟ کیا تمہیں جائے واردات سے کسی قسم کی کوئی شہادت ملی تھی؟ انگلیوں کے نشانات ملے تھے، لائٹ مین نے جواب دیا۔ تم نے فوری طور پر کسی کو گرفتار کیوں نہیں کیا تھا؟ برنن نے پوچھا۔ جائے واردات سے ملنے والے فنگر پرنٹس ہمارے پاس موجود ریکارڈ میں نہیں تھے، گواہ نے جواب دیا۔ ہم نے وہ نشانات تصدیق کے لیے ایف بی آئی کو بھیج دیے تھے۔ اور جب تمہیں ایف بی آئی سے مس آشی جمیل کے فنگر پرنٹس ملے تو تم نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ جائے واردات سے ملنے والے فنگر پرنٹس کی تصدیق ہو گئی تھی، گواہ نے جواب دیا۔ وہ نشانات مس آشی جمیل کی انگلیوں کے تھے۔ ڈاکٹر سلطان جمیل باقاعدگی سے عدالت آ رہے تھے۔ وہ ڈیوڈ کی میز کے پیچھے کچھ فاصلے پر ایک کرسی پر بیٹھے خاموشی سے ساری کارروائی دیکھتے اور سنتے رہتے۔ عدالت میں آتے اور واپس جاتے ہوئے پریس رپورٹرز انہیں گھیر لیتے۔ ڈاکٹر سلطان، آپ کے خیال میں یہ کیس کیسا جا رہا ہے؟ بہت امید افزا۔ آپ کے خیال میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میری بیٹی کو بے گناہ قرار دے کر بری کر دیا جائے گا۔ ایک روز دوپہر کے بعد جب سینڈرا اور ڈیوڈ اپنے ہوٹل واپس پہنچے تو ایک پیغام ان کا منتظر تھا۔ اپنے بینک میں مسٹر کانگ سے رابطہ کریں۔ ان دونوں نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیا دوسری قسط کی ادائیگی کی تاریخ آ گئی ہے؟ بعض اوقات وقت پر لگا کر اٹھ جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ڈیوڈ نے جواب دیا۔ لیکن تم پریشان مت ہو، یہ کیس بھی جلد ختم ہو جائے گا، اور ویسے بھی اس وقت بینک میں اتنی رقم تو موجود ہے کہ ہم اس مہینے کی قسط ادا کر سکیں۔ اگر ہم تمام قسطیں ادا نہ کر سکے تو کیا اب تک ادا کی جانے والی ساری رقم ضائع ہو جائے گی؟ سینڈرا کے لہجے میں تشویش تھی۔ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈیوڈ نے اسے تسلی دی۔ ڈی ینگ میوزیم کا محافظ بریان گواہوں کے کٹہرے میں کھڑا تھا اور وکیل استغاثہ برنن جرح کر رہا تھا۔ میوزیم میں بہت سے لوگ آتے رہتے ہوں گے اور بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بار بار آتے ہوں گے۔ ان میں سے کچھ کو تم پہچان بھی لیتے ہوگے۔ ہاں، یہ درست ہے، بریان نے جواب دیا۔ ایسے بعض لوگوں سے الیک سلیک بھی ہو جاتی ہے۔ تم رچرڈ نامی کسی آرٹسٹ سے ملے تھے؟ برنن نے سوال کیا۔ ہاں، وہ بڑا باصلاحیت آرٹسٹ تھا، اتنا باصلاحیت کہ تم نے اس کی شاگردی اختیار کر لی، برنن بولا۔ جی ہاں، یہ درست ہے، بریان نے جواب دیا۔ ڈیوڈ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یور آنر، میں سمجھا نہیں کہ وکیل استغاثہ کے ان سوالات کا مقدمے سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے یور آنر، برنن جلدی سے بولا۔ میں اس امر کی تصدیق کر لینا چاہتا ہوں کہ مسٹر بریان مقتول کو نام اور چہرے سے اچھی طرح شناخت کر لے اور پھر یہ بتا سکے کہ اسے کس کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ اعتراض مسترد کیا جاتا ہے، جرح جاری رکھی جائے، جج نے کہا۔ کیا تم نے میوزیم میں رچرڈ کو کبھی کسی جوان اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا؟ برنن نے گواہ سے سوال کیا۔ شروع میں تو نہیں، لیکن بعد میں ایک لڑکی میں وہ دلچسپی لینے لگا تھا اور میں اکثر ان دونوں کو اکٹھے دیکھا کرتا تھا، بریان نے جواب دیا۔ کیا تمہیں اس کا نام یاد ہے؟ جی ہاں، صوفیہ، اس لڑکی کا نام صوفیہ تھا۔ برنن کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ صوفیہ، وہ بولا، کیا تمہیں ٹھیک سے یاد ہے؟ نام بھول تو نہیں رہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے جناب، اس نے اسی نام سے تعارف کرایا تھا۔ کیا وہ لڑکی اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہے؟ برنن نے پوچھا۔
جی ہاں، بریان نے آشی کی طرف اشارہ کیا، وہ بیٹھی ہے۔ وہ صوفیہ نہیں، اس مقدمے کی ملزمہ آشی جمیل ہے، برنن نے کہا۔ ڈیوڈ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یور آنر، ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ صوفیہ اس مقدمے کا ایک حصہ ہے۔ یہ ان دوہری شخصیات میں سے ایک ہے جس نے آشی پر قبضہ کر رکھا ہے، اور آپ وقت سے پہلے بول رہے ہیں مسٹر ڈیوڈ، جج نے اسے تنبیہ کی۔ وکیل استغاثہ اپنی جرح جاری رکھیں۔ مسٹر بریان، برنن گواہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا تمہیں یقین ہے کہ اس کیس کی ذمہ دار آشی جمیل کے نام سے یہاں موجود ہے؟ رچرڈ سے صوفیہ کے نام سے ملتی تھی، اور کیا یہ وہی عورت ہے یا کوئی اور ہے؟ یہ وہی عورت ہے جو صوفیہ کے نام سے آرٹسٹ رچرڈ سے ملتی تھی، گواہ نے جواب دیا۔ اور رچرڈ کے قتل کے روز بھی تم نے اس کو اس کے ساتھ دیکھا تھا؟ جی ہاں، گواہ نے جواب دیا۔ وکیل استغاثہ کی جرح ختم ہو گئی۔ اب ڈیوڈ نے گواہ پر اپنی جرح شروع کر دی۔ اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے جہاں کروڑوں ڈالر مالیت کے نوادرات موجود ہوں، وہاں کا محافظ ہونا بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے، اور ایک اچھا محافظ ہونے کے ناطے تمہیں بہت محتاط رہنا پڑتا ہوگا۔ جی درست ہے، بریان نے جواب دیا۔ یادداشت اور مشاہدات کے حوالے سے بھی تمہیں خصوصی تربیت دی گئی ہوگی۔ جی ہاں۔ یہ سوال میں نے تم سے اس لیے پوچھا تھا کہ جب مسٹر برنن نے تم سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا آشی جمیل وہی عورت ہے جسے تم نے رچرڈ کے ساتھ دیکھا تھا، تو تم جواب دیتے ہوئے کچھ ہچکچا رہے تھے۔ کیا تمہیں کوئی شبہ تھا؟ ایک لمحے کو خاموشی رہی، پھر بریان نے جواب دیا، ایک لحاظ سے یہ اس عورت سے بہت مشابہ ہے، لیکن یہ کچھ مختلف ہے۔ کس لحاظ سے؟ صوفیہ دیکھنے میں اطالوی لگتی تھی، اس کا لہجہ بھی اطالوی تھا، اور وہ ملزمہ سے جوان لگتی تھی، بریان نے جواب دیا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، ڈیوڈ نے کہا۔ وہ لڑکی جسے تم نے سان فرانسسکو کے میوزیم میں دیکھا تھا، وہ آشی کے اندر کی دوہری شخصیت تھی جو روم میں پیدا ہوئی تھی، اور آشی سے 8 سال چھوٹی۔ آبجیکشن، برنن اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یور آنر، میں ڈیوڈ نے کچھ کہنا چاہا، مگر جج نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور تنبیہ کی کہ وہ صرف مطلب کی بات کرے۔ جج کی اس تنبیہ کے ساتھ ہی ڈیوڈ نے گواہ پر جرح ختم کر دی۔ اگلی گواہ میوزیم کے کیفیٹیریا کی ویٹرز برنس تھی۔ اس نے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ پہلے وہ بھی رچرڈ کو چاہتی تھی، لیکن بات نہیں بنی تو اسے بھائی بنا لیا۔ کیا رچرڈ نے تمہیں اس لڑکی کا نام بتایا تھا جس کے ساتھ وہ میوزیم میں گھومتا تھا؟ ہاں، اس نے اپنا نام صوفیہ بتایا تھا، برنس نے جواب دیا۔ رچرڈ یہ تو جانتا ہوگا کہ اس کا اصل نام آشی جمیل ہے؟ نہیں، وہ اسے صرف صوفیہ کے نام سے جانتا تھا، برنس نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے ملزمہ نے اسے دھوکے میں رکھا تھا، برنن نے کہا۔ آبجیکشن یور آنر، ڈیوڈ ایک دم اچھل پڑا۔ مسٹر برنن، جج نے اسے تنبیہ کی، گواہ کو کسی مخصوص راستے پر لے جانے کی کوشش مت کرو۔ سوری یور آنر، برنن نے کہا، اور ایک بار پھر گواہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا تم نے ان دونوں کو کبھی اکٹھے دیکھا تھا؟ ہاں، رچرڈ اس کے ساتھ کیفیٹیریا میں کھانا کھانے آیا تھا اور مجھ سے اس کا تعارف بھی کرایا تھا۔ اور یہ بات تم ملزمہ آشی جمیل کے بارے میں کہہ رہی ہو جو اس وقت عدالت میں موجود ہے؟ ہاں، لیکن اس نے اپنا نام صوفیہ بتایا تھا، برنس نے جواب دیا۔ اس کے بعد رچرڈ کے دوست گیری کو گواہوں کے کٹہرے میں بلایا گیا۔ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ اس نے برنن کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ رچرڈ ایک لڑکی میں دلچسپی لینے لگا تھا جس کا نام اس نے صوفیہ بتایا تھا۔ کیا وہ لڑکی اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہے؟ برنن نے پوچھا۔ ہاں، وہ بیٹھی ہے، گیری نے آشی کی طرف اشارہ کیا۔ ریکارڈ کے لیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تم ملزمہ آشی جمیل کی طرف اشارہ کر رہے ہو؟ برنن نے پوچھا۔ ہاں، گیری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس رات جب تم اپنے فلیٹ پر واپس آئے تو تم نے کیا دیکھا تھا؟ بہت خوفناک منظر، گیری نے جواب دیا۔ ہر طرف خون ہی خون تھا، زخموں سے چور رچرڈ کی لاش۔ اور تمہارا مطلب ہے کہ وہ منظر رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا، برنن نے کہا اور جوری کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ میں نے پولیس کو اطلاع دے دی، گیری نے جواب دیا۔ برنن کے بعد ڈیوڈ نے گیری پر جرح شروع کی۔ سب سے پہلے رچرڈ کے بارے میں بتاؤ، وہ کس قسم کا آدمی تھا؟ بات بات پر لڑنے والا، بحث و تکرار کرنے والا، لڑاکا؟
جی نہیں، وہ بالکل سیدھا سادہ اور صلح پسند آدمی تھا، گیری نے جواب دیا۔ لیکن وہ ایسی عورتوں کے ساتھ گھومنا پھرنا پسند کرتا تھا جو عام عورتوں کے مقابلے میں زیادہ سخت اور قوی الجثہ ہوتی تھیں۔ بالکل نہیں، گیری نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ رچرڈ کو نازک اندام اور حسین عورتیں پسند تھیں۔ کیا رچرڈ اور صوفیہ میں اکثر لڑائی ہوتی تھی؟ صوفیہ چیختی چلاتی تھی۔ گیری اس طرح ڈیوڈ کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ آپ کے اندازے بالکل غلط ہیں جناب، وہ دونوں آپس میں کبھی نہیں لڑے، کبھی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی، وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ تو کیا تم نے کبھی کوئی ایسی بات محسوس کی جس سے اس قسم کا اشارہ ملتا ہو کہ صوفیہ رچرڈ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتی ہے؟ آبجیکشن یور آنر، برنر نے تیزی سے اٹھ کر اعتراض کیا۔ جج نے اعتراض قبول کرتے ہوئے ڈیوڈ کو وارننگ دے دی اور ڈیوڈ نے اس کے ساتھ ہی جرا ختم کر دی۔ ڈیوڈ آشی کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ گھبراؤ نہیں، وہ بولا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہمارا راستہ ہموار ہو رہا ہے۔ وہ اپنے آپ میں پہلے سے کہیں زیادہ خود اعتمادی محسوس کر رہا تھا۔ اس رات ڈیوڈ اور سینڈرا اپنے رہائشی ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ ایک ویٹر نے قریب آ کر کہا، تمہارے لیے فون کال ہے مسٹر ڈیوڈ۔ ڈیوڈ نے سینڈرا کی طرف دیکھا اور اٹھ کر ویٹر کے پیچھے چلتا ہوا کاؤنٹر پر آ گیا جہاں ٹیلی فون رکھا تھا۔ ریسیور الگ پڑا ہوا تھا۔ ڈیوڈ نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ میں ڈیوڈ بول رہا ہوں۔ ہیلو ڈیوڈ، میں جیسی بول رہا ہوں۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ اور مجھے وہاں سے فون کرو، بہت گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ڈیوڈ فوراً ہی اپنے کمرے میں پہنچ گیا اور فون کا ریسیور اٹھا کر آپریٹر کو جیسی کا نمبر دے دیا۔ چند سیکنڈ بعد گھنٹی بجی۔ جیسی لائن پر موجود تھا۔ ڈیوڈ، اس نے آواز سنتے ہی کہا، میں جانتا ہوں مجھے مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ پہلی فرصت میں کیس پر عدم اعتماد کی درخواست دے دو۔ کیوں، کیا ہوا؟ پچھلے چند روز کے دوران انٹرنیٹ چیک کیا ہے کیا؟ جیسی نے پوچھا۔ فرصت ہی نہیں ملی، ڈیوڈ نے جواب دیا۔ پورا کیس انٹرنیٹ پر موجود ہے، جیسی نے جواب دیا۔ انٹرنیٹ کے ہر چیٹ روم میں اس کیس پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ احمق مت بنو، جیسی نے اس کی بات کاٹ دی۔ سب کچھ منفی انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ عاشی کو موت کی سزا ملنی چاہیے۔ او مائی گاڈ، ڈیوڈ کو فوراً ہی صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو گیا۔ کیا جوری کے ممبران میں سے کوئی یہ حرکت کر سکتا ہے؟ مجھے شبہ ہے، بلکہ یقین ہے کہ ان میں سے کسی کی حرکت ہوگی۔ لگتا ہے وہ برنن کی باتوں سے متاثر ہو چکے ہیں۔ تم اسے نہیں جانتے، وہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ وہ ہر کیس میں ایسے اچھیت کنڈے استعمال کرتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور یہی اس کی کامیابی کا راز ہے۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو فوراً ہی کیس کی کارروائی پر عدم اعتماد کی درخواست دے دیتا، یا کم از کم اس جوری کی برطرفی کا مطالبہ کرتا۔ شکریہ جیسی، اب میں سب سے پہلے یہی کام کروں گا۔ ڈیوڈ نے فون بند کر دیا۔ جب وہ ریسٹورنٹ واپس پہنچا تو سینڈرا اس کے انتظار میں کھانے سے ہاتھ روکے بیٹھی تھی۔ ڈیوڈ کے چہرے کو دیکھ کر اسے کسی گڑبڑ کا اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی۔ خیریت؟ اس نے پوچھا۔ یہی چیز تو نہیں ہے، ڈیوڈ نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ عدالت کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے ڈیوڈ کو جج ٹریسا سے ملاقات کی اجازت مل گئی، اور جب وہ جج کے چیمبر میں داخل ہوا تو وکیل استغاثہ برنن اس کے ساتھ ہی تھا۔ کوئی خاص بات مسٹر ڈیوڈ؟ جج نے پوچھا۔ یس یور آنر، ڈیوڈ نے جواب دیا۔ گزشتہ رات مجھے معلوم ہوا کہ یہ کیس انٹرنیٹ پر موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ انٹرنیٹ کے تمام چیٹ رومز پر صرف اسی ایک موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، اور لوگوں کی باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ میری موکلہ کو مجرم ثابت کر کے اسے سزا بھی دے چکے ہیں۔ مجھے شبہ ہے کہ یہ حرکت جوری کے کسی ممبر کی ہے، یا اس کا کوئی ایسا دوست ہو سکتا ہے جسے سب کچھ بتا دیا گیا ہو۔ ایسی حرکتوں سے میری موکلہ کے کیس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے میں عدم اعتماد کی درخواست دے رہا ہوں۔ تمہاری یہ درخواست مسترد کی جاتی ہے، جج نے بلا توقف اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ ڈیوڈ کو شدید ذہنی جھٹکا لگا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، ایسی صورت میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر جوری کو برطرف کر دیا جائے تاکہ… مسٹر ڈیوڈ، جج نے اس کی بات کاٹ دی۔ سماعت کے دوران روزانہ درجنوں پریس رپورٹرز عدالت میں موجود ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کے اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن اپنی خبروں میں اس کیس کو سب سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ میں نے تمہیں پہلے بھی خبردار کیا تھا کہ یہ کیس سرکس بن جائے گا،
مگر تم نے میری بات نہیں سنی تھی۔ وہ کرسی پر قدرے آگے جھک گئی اور اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولی، اب یہ تمہارا سرکس ہے، تمہارا درد سر ہے۔ اگر تم جوری کو برطرف کرنا چاہتے تھے تو مقدمے کی سماعت شروع ہونے سے پہلے ہی ایسی درخواست دینی چاہیے تھی، اور شاید میں اس وقت یہ درخواست منظور نہ کرتی۔ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور کچھ کہنا چاہتے ہو؟ نو یور آنر، ڈیوڈ نے جواب دیا۔ اسے پیٹ میں گرہیں پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ تو ٹھیک ہے، کمرہ عدالت میں پہنچ جاؤ تاکہ سماعت شروع کی جائے، جج نے کہا اور کرسی سے اٹھ گئی۔ وکیل استغاثہ برنن شیرف میٹ پر جرا کر رہا تھا۔ ڈپٹی شیرف دلیر سنگھ نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ وہ عاشی جمیل کی حفاظت کے لیے رات اسی کے فلیٹ پر رہے گا، کیونکہ کوئی نامعلوم شخص اسے قتل کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ ہاں، یہ درست ہے، شیرف نے جواب دیا۔ اس کے بعد ڈپٹی دلیر سنگھ سے تمہاری بات کب ہوئی تھی؟ اس کے بعد میری بات نہیں ہوئی، شیرف نے جواب دیا۔ تاہم صبح فون پر مجھے یہ اطلاع ملی کہ دلیر سنگھ کی لاش مس عاشی کے فلیٹ کے پیچھے والی گلی میں پڑی ہے، اور یہ اطلاع ملتے ہی تم جائے واردات پر پہنچ گئے۔ وہاں تم نے کیا دیکھا؟ دلیر سنگھ کی لاش ایک خون آلود چادر میں لپٹی ہوئی تھی، شیرف نے تھوک نکلتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی لاش زخموں سے چور چور تھی اور دوسری وارداتوں کی طرح تھی۔ دوسری وارداتوں کی طرح؟ میں سمجھ گیا، برنر نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تینوں آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا ایک ہی طریقہ اختیار کیا گیا تھا۔ جی ہاں جناب۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ان تینوں کو قتل بھی ایک ہی ہستی نے کیا تھا۔ آبجیکشن، ڈیوڈ نے جلدی سے مداخلت کی۔ جج نے اس کا اعتراض تسلیم کرتے ہوئے وکیل استغاثہ کو ایسے سوالات کرنے سے منع کر دیا۔ اور اس کے بعد تم نے کیا کیا شیرف؟ وکیل استغاثہ نے اگلا سوال کیا۔ اس سے پہلے ہمیں مس عاشی پر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن اس قتل کے بعد ہم نے اسے حراست میں لے لیا اور اس کی انگلیوں کے نشانات بھی محفوظ کر لیے۔ اور اس کے بعد وہ انگلیوں کے نشان FBI کو بھیج دیے گئے، جہاں سے ہمیں مثبت رپورٹ مل گئی۔ مثبت رپورٹ سے تمہاری کیا مراد ہے مسٹر شیرف؟ کیا تم جیوری کے سامنے اس کی وضاحت کرنا پسند کرو گے؟ شیرف جیوری باکس کی طرف گھوم گیا۔ اس کی انگلیوں کے نشانات فائل میں ان انگلیوں کے نشانات سے مل گئے تھے جو دوسری وارداتوں کے مقامات سے حاصل کیے گئے تھے۔ وکیل استغاثہ نے جرا ختم کر دی۔ اب ڈیوڈ کی باری تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کٹہرے کے سامنے آ گیا اور بولا، مسٹر شیرف، اس عدالت کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مس عاشی جمیل کے کچن سے ایک خون آلود چھری ملی تھی۔ ہاں، یہ درست ہے، شیرف نے جواب دیا۔ یہ چھری کہاں چھپائی گئی تھی؟ کسی کاغذ یا کپڑے میں لپیٹ کر کسی ایسی جگہ رکھی گئی تھی کہ دوسروں کی نظروں میں نہ آ سکے؟ نہیں، یہ خون آلود چھری بالکل سامنے سنک میں پڑی تھی، شیرف نے جواب دیا۔ بالکل سامنے؟ جس نے بھی چھری رکھی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کچھ چھپانا نہیں چاہتا، اور یہ کہ وہ بے گناہ ہے۔ اور آبجیکشن یور آنر، برنن اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جج نے برنن کا اعتراض تسلیم کر لیا، لیکن ڈیوڈ نے بھی جرا ختم کر دی۔ سرکاری وکیل برنن نے کمرہ عدالت کے عقبی دروازے میں کھڑے ہوئے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز لے کر سامنے آ گیا۔ برنن کے اشارے پر اس نے کپڑا ہٹا دیا۔ وہ ایک آئینہ تھا جس پر سرخ لپسٹک سے موٹے حروف میں لکھا تھا، تمہیں مرنا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ ڈیوڈ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جج نے بھی استفسار کیا تو برنن نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، یہ وہ چارہ ہے یور آنر جو ملزمہ نے ڈپٹی شیرف کو اپنے فلیٹ میں بلانے کے لیے استعمال کیا تھا تاکہ اسے قتل کیا جا سکے۔ یہ آئینہ ملزمہ کے باتھ روم سے ملا تھا۔ اس نے آئینہ جیوری کے ممبران کو دکھاتے ہوئے بات جاری رکھی۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر موٹے حروف میں تمہیں مرنا ہوگا لکھا ہوا ہے۔ دراصل یہی وہ مختصر تحریر تھی جسے دکھا کر ملزمہ ڈپٹی شیرف کو رات بھر کے لیے اپنے فلیٹ پر روکنا چاہتی تھی۔ پھر جج کی اجازت سے ایک اور گواہ مس نیون کو طلب کیا۔ مس نیون کی عمر 50 کے لگ بھگ رہی ہوگی اور وہ 22 سال تک ماہر تحریر کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکی تھی۔ مس نیون نے جرا کے دوران میں اس بات کی تصدیق کر دی کہ وہ ملزمہ عاشی جمیل کے ہاتھ کی تحریر اور آئینے پر لپسٹک سے لکھی ہوئی اس تحریر کا موازنہ کر چکی ہے اور دونوں تحریروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ گویا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ آئینے پر یہ مختصر سی تحریر بھی مس عاشی جمیل نے لکھی تھی؟ برنن نے پوچھا۔ جی ہاں، یہ تحریر بھی اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، مس نیون نے کہا۔
ڈیوڈ نے مس نیون سے کوئی جیرا نہیں کی، البتہ وہ جیوری کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اس تقاضا کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ مس عاشی جمیل مقتولین کو جانتی تھی اور ان کے قتل کا کوئی مقصد۔ مسٹر ڈیوڈ، جج غصے میں بولی، میں پہلے بھی تمہیں وارننگ دے چکی ہوں، تمہیں جیوری کو اس طرح مخاطب کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، تم کسی کو ہدایات دینے والے کون ہوتے ہو؟ کسی کو تو ایسا کرنا ہے، ڈیوڈ غبارے کی طرح پھٹ پڑا۔ ایک طرف آپ نے وکیل استغاثہ کو ہر بات کہنے کی آزادی دے رکھی ہے اور دوسری طرف مجھے اپنی موکلہ کے حق میں بولنے کی اجازت نہیں۔ بس بہت ہو چکا، جج نے بھی چیخ کر کہا، میں تمہیں توہین عدالت کے جرم میں اس مقدمے کے اختتام پر 1 رات جوڈیشل حوالات میں قید کی سزا دیتی ہوں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی یور آنر۔ 1 رات کی سزا سنا چکی ہوں، کیا تم اس میں اضافہ چاہتے ہو؟ جج نے اسے گھورا۔ ڈیوڈ خاموش کھڑا جج کو گھورتا رہا۔ آخر کار اس نے مدھم لہجے میں کہا، اپنی موکلہ کے مفاد کے لیے میں اپنے جذبات اپنے تک محدود رکھوں گا۔ بہت اچھا فیصلہ ہے، جج نے تلخ لہجے میں کہا، اور عدالت کو برخاست کر دیا اور بیلف کو مخاطب کیا، جب یہ مقدمہ ختم ہو جائے تو مسٹر ڈیوڈ کو حراست میں لے لیا جائے۔ یس یور آنر۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عاشی سینڈرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اس کا لہجہ رو دینے والا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہو، سینڈرا اس کا کاندھا تھپ تھپانے لگی۔ سامعین، اسی کے ساتھ اختتام ہوتا ہے آج کی قسط کا۔ نئی قسط کے لیے انتظار ضرور کیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔